دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود السلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ تک پہنچا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت۔ قرآن میں بہت سارے آیتیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضیلت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ جیسا کہ مشہور آیت قرآن کی اگر آپ پڑھیں گے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 9 پڑھیں گے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دو اہم باتیں بتلا رہے ہیں۔ ایک آپ کی شخصیت کا ادب و احترام کرنا ہے، اور پھر آپ کی مدد کرنا ہے۔ آپ کی مدد کرنے سے مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے لوگوں کو دین کی بات بتلانا، اللہ کے بارے میں بتلانا، اللہ کا طرف دینا، یہ تمام بھی ہمیں اور آپ کو کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں آپ کو اس آیت میں بتلا رہے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر قرآن میں بہت سارے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایک آیت میں فرما رہے ہیں، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 یا سورہ شرح کی آیت نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ اگر غور کریں گے، مؤذن اذان میں 5 مرتبہ اللہ کی گواہی کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دیتا ہے۔ ایک مؤذن ختم ہوا یہاں پر اذان، اس کے بعد قریب میں کوئی اور مسجد میں جو ہے یہی گواہی ہوتی، پھر یہاں ختم ہوئی کوئی اور دوسرے ایرے میں وہی گواہی ہوتی۔ ایک شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ختم ہوئی دوسرے شہر میں شروع ہوتی، ایک ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ختم ہوئی دوسرے ملک میں شروع ہوتی۔ یعنی کہ اب غور کریں گے دن میں 24 گھنٹے اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ذکر چلتے رہتا ہے۔ اب ایک بات اہم سمجھنے کے لیے، بہت سارے لوگ اپنا کچھ ایک آئیڈیل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ جو ہے اگر کوئی سپورٹس میں اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو فیوریٹ جو بھی اس کا سپورٹس ہے، وہ سپورٹس جو ہے جو بھی سپورٹس کھیلنے والا آخر اس کا مطلب کہ ہائیسٹ کیا ہے، اس کا پوزیشن، ہائیسٹ اچیومنٹ کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا ہے میرا جو فیوریٹ جو پرسنالٹی ہے گولڈ میڈلسٹ ہے، سلور میڈلسٹ ہے، ہی از اے ورلڈ چیمپئن، مائی فیوریٹ پلیئر از اے ورلڈ چیمپئن، تو وہ اس کو دیکھ کر ویسے بننے کی یا سیکھنے کی یا کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس پڑھنے کے دوران بہت سارے جو ہے سائنٹسٹ کا نام آتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ سائنٹسٹ نے، یہ فلاں سائنٹسٹ نے بہت سارے کارنامے کیے، بہت سارے جو ہے اس کے جو ہے کام ہیں، بہت سارے ڈسکوریز ہے، تو وہ اس سائنٹسٹ کو ایک آئیڈیل نمونہ بناتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے وہ حساب سے وہ بھی سیکھنا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے اگر کسی شخصیت کا اچھے کام کے لیے کوئی اخبار میں، بک میں نام آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کر ایک آئیڈیل بناتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کو اس کی طرح کروں گا، اس کی طرح بناؤں گا، اس کی طرح کچھ اچیو کروں گا۔ یا اسی طریقے سے ایک عام انسان اپنے سے کوئی بڑا شخص ہے، اپنے سے بزرگ ہے، اپنے والدین ہیں، اپنے استاد یا ٹیچر، ان کی لائف دیکھ کر، اچھے کام کو دیکھ کر اس طریقے سے بنانا چاہتے، لیکن ایسی کوئی شخصیت جو ہر معاملے میں بیسٹ ہے، یعنی مثال کے طور پر مرسی میں بھی، رحم کرنے میں بھی بیسٹ ہے، مثال کے طور پر آنیسٹی میں بھی بیسٹ ہے، مثال کے طور پر ایز اے فادر بھی بیسٹ ہے، ایز اے ہسبینڈ بھی بیسٹ ہے، ایز اے لیڈر بھی بیسٹ ہے، ایز اے جو ہے فائٹر یا ایز اے وارئر بھی بیسٹ ہے۔ آپ بولیں گے ایسے صفت مثال کے طور پہ کسی کے پاس کچھ زیادہ، کسی کے پاس کم ہوتی ہے۔ مثال کے پاس کسی کے پاس رحم کی صفت زیادہ، کسی کے پاس شفقت کی صفت زیادہ، کسی کے پاس معافی کی صفت زیادہ ہوتی ہے۔
لیکن ایک انسان میں اتنے سارے آپ بولیں گے خوبیاں نہیں ہو سکتی. لیکن آپ غور کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت, اگر آپ احادیث پڑھیں گے یہ تمام چیزیں میں آپ کو جو بتلا رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز آپ کو ملے گی. وہ فادر بھی بیسٹ تھے, ایز اے ہسبینڈ بھی بیسٹ تھے, ایز اے مرسیفل پرسن بھی بیسٹ تھے, ایز اے کائنڈ پرسن بھی بیسٹ تھے, ایز اے لیڈر بھی بیسٹ تھے, ایز اے سوشل ریفارم بھی بیسٹ تھے, ایز اے وار بھی بیسٹ تھے. یعنی آپ اچھے کام کا جو بھی مثال دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیسٹ تھے. اسی لیے قرآن میں, پوری قرآن میں تمام انبیاؤں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال کرے ہم تمام کے ضمن میں. کیا استعمال کرے؟ سورہ احزاب کے آیت نمبر 1 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہے, یعنی آئیڈیل ہے ہر معاملے میں. میں اچھا فادر بننا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے, میں اچھا ہسبینڈ بننا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے, میں اچھا ایک جو ہے سوشل جو ہے ریفارمر بننا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے, میں اچھا جو ہے ناگرک بننا چاہتا ہوں, اچھا شہری بننا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے, میں اچھا کاروبار لین دین میں بیسٹ بننا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے, میں اچھا لیڈر بننا چاہتا ہوں, لیڈرشپ کی کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ ہے. یعنی آپ زندگی کے جتنے ڈپارٹمنٹ شعبے میں اگر بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیسٹ پائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ بھئی آپ تمام انسانیت کے لیے اسوہ بنا کر بھیجائے گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اسی لیے بہت سارے لکھنے والوں نے, چاہے وہ یہاں تک کہ غیر مسلمان کیوں نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا بائیوگرافی یا سیرت پڑھ کے متاثر ہونا ہی پڑا ان کو, اور کہنا پڑا. مثال کے طور پر بعض ایسے لکھنے والے ہیں, اگر آپ نیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں گے, مثال کے طور پر مائیکل ایچ آرٹ کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں اس نے دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن, اس میں اس نے اپنے دور سے لے کر شروع آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے جو یہ زندہ جب تک تھا اس کے دور تک جتنے مشہور شخصیت جو بھی تھے ان کی بائیوگرافی, ان کی جو ہے لائف سٹائل پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ ہی اس کو کرنا پڑا کہ تمام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمبر 1 ہے. مطلب یعنی کہ وہ کرسچن ہونے کے باوجود بھی چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے نمبر پہ لا سکتا, لیکن آنیسٹ پرسن تھا, ایماندار شخص تھا. اس سے دیکھا کہ تمام سیرت کے جو ہے بائیوگرافی پڑھنے کا یہ پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ تھے. اب آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو ہے باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے باتیں بتلا رہے. آئیے چند مثالیں احادیث سے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے ان کے قریب. اس سے پہلے وہ صحابی رسول چاند کو دیکھ رہے تھے, 14ویں کا چاند تھا, فل مون جو ہے تھا, جو ہے دیکھ رہے تھے, دیکھ رہے کہ بہت خوبصورت چاند ہے. اور یہاں تک اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی. اب چاند دیکھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے, تو ان کو فیصلہ میں اب مشکل ہوئی کہ کون خوبصورت ہے. بولے کہ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے چاند کو دیکھ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, چاند کو دیکھ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں مجھے جملہ کہنا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چاند پہ بھی بھاری پڑ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل ہے ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت حسین جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے. ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مشہور جو ہے پہلوان تھا, ریسلر, جس کا نام آتا ہے رکانہ. اب یہ اس پہلوان نے بہت سارے لوگوں کو جو پچھاڑ دیا تھا, ہرا دیا تھا, مشہور تھا اور کبھی ہارا نہیں تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کا مقابلہ ہوا اور نبی صحابی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی لمحات میں اس کو پچھاڑ دیا, ہرا دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ مضبوط بنایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوسرے بھی جو ہے اہم کوالٹیز تھے آپ کے پاس. اب اس سے ہٹ کر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے ذمہ میں بھی جو آپ کو جو فضیلت ملنے والی ہے, عظمت ملنے والی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے حدیثوں میں آپ کے بارے میں بتلا رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ قیامت قائم ہوگی, ہمارا پہ ایک مشہور سورہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی اگر آپ جو ہے تیسری آیت پڑھیں گے, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا جو ہے بادشاہ, آخرت کے دن کا فیصلہ کرنے والا, دا اونر آف دی ڈے آف ریکمپینس. اب جیسا کہ سر پھونکا جائے گا, تمام جو ہے جاندار چیز رہے گی سب ختم ہو جائے گی اللہ کی مرضی سے, حکم سے. اب کچھ عرصے کے بعد, اب یہ عرصہ 10 سال کا رہے گا, 10 مہینے کا رہے گا, کتنا عرصہ رہے گا واللہ علم, اللہ بہتر جانتا. اب کتنے عرصے کے بعد پتہ نہیں, اب دوبارہ جب سر پھونکا جائے گا پھر لوگ جو ہے پھر دوبارہ جب زندہ ہوں گے. اب اس کے بعد اب لوگ میدان محشر میں جمع ہیں. اب اپنے اپنے جگہ, دوسری حدیث میں آتا ہے
کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے رہیں گے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج ان کے بہت قریب رہے گا اور اپنے اعمال کے مطابق پریشانیوں میں جو ہے یہ پسینے میں ڈوبے رہیں گے اور انتظار میں ہے کہ اللہ حساب کتاب کا وقت کب شروع کرے گا. لوگ انتظار میں ہیں، پریشانی کیفیت میں. اب اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صاحب حدیث میں فرماتے ہیں یہ تمام مل کر یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر، ہم سب کے تمام کے جو سب سے پہلے جو والد ہے ہر انسان کے، سب کے انسان کے پہلے جو والد ہے آدم علیہ السلام کے پاس ہم جائیں گے. تو سب کے مشورے پر سب جو ہے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں، اے آدم ہم سب کے آپ والد ہیں، پہلے والد ہیں، آپ اللہ سے کہیے ہم کافی دیر سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے، حساب کتاب کا وقت شروع کرے، ہم پریشانی کی کیفیت میں. تب اس پر جو ہے آدم علیہ السلام، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنی ایک بھول چوک کو یاد کریں گے اور کہیں گے، وہ بھول چوک کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ فلاں درخت سے فلاں پھل نہیں کھانے کا، اور آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی تھی، جو ہے آپ نے وہ پھل کھا لیا تھا تو یہ بھول چوک ہو گئی تھی. آدم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آدم علیہ السلام کو اس دن قیامت کے دن جب سب لوگ ان کے لیے سے کہیں گے کہ اللہ سے جو ہے وقت سٹارٹ کرنے کے لیے کہیے، تو آدم کہیں گے یہ بھول چوک ہو گئی تھی، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ جس طریقے سے آج غضب میں، غصے میں، نہ پہلے کبھی تھے نہ دوبارہ کبھی رہیں گے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے اس بھول چوک کے لیے. وہ جو بھول چوک ہو گئی تھی، مائنر مسٹیک، اللہ پکڑ نہ لے. آپ ایک کام کریے، آدم علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں، آپ سب مل کر دنیا کے سب سے پہلے جو رسول تھے، نبی اور رسول، جو رسول تھے سب سے پہلے میسنجر نوح علیہ السلام کے پاس جائیے. اب تمام انسانیت، آپ اور ہم بھی رہیں گے اس وقت، یہ تمام انسانیت اب مل کر آدم علیہ السلام کے مشورے کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کے پاس جا کر پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب کا وقت شروع کریں. اب نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے کہ نوح علیہ السلام بھی اپنی سی چھوٹی سی بھول کو یاد کرے ہوئے کہیں گے کہ میں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، بھول چکی تھی. کیا غلطی تھی؟ کیا غلطی تھی کسی کو معلوم؟ نوح علیہ السلام جی بیٹے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کا جو ہے نافرمانوں میں سے رہیں گا، ڈسبلیور میں سے رہیں گا، لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ بھئی میں ان کے لیے دعا کروں گا. اللہ نے کنفرم کیا کہ نافرمانوں میں سے، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام نے کہا میں دعا کروں گا. تو یہ بھول چک جو نوح علیہ السلام سے ہو گئی تھی، تو نوح علیہ السلام کہتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ جس طریقے سے آج غصے میں ہے، غضب میں ہے، اللہ پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں رہنے والا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے آج پکڑ نہ لے. تو پھر نوح علیہ السلام مشورہ دیتے کہ آپ سب مل کر ایک اولو العزم پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے. اب تمام انسان اس نوح علیہ السلام کے مشورے پر کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ کے پاس. موسیٰ کے پاس گئے اور کہیں کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر، رسول، آپ اللہ سے گزارش کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب کا وقت شروع کرے، ہم کافی دیر سے ٹھہرے ہوئے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ میری اس بھول چوک کو پکڑ نہ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو بھول چوک ہوئی تھی وہ یاد کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پکڑ نہ لے. موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی بھول چوک؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے ایک انسان کو گھونسا مارا تھا، اس کی موت ہو گئی تھی. بولے کہ ایک انسان کی جان ہو گئی تھی، لے لیے تھے غلطی سے. بولے کہ آج اللہ اتنے غضب میں ہے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں رہیں گے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے. آپ ایک کام کریے، آپ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے. اب پوری انسانیت آپ اور ہم بھی رہیں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ سے کہیے کہ حساب کتاب کا وقت شروع کریں. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھول چک کا تو جو ہے ذکر نہیں ہے حدیث میں. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ آپ سب مل کر ہمارے اور آپ کے سب کے جو آخری نبی اور رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے. اب تمام انسانیت سب مل کر اب کہاں جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور تمام کے تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آدم کے پاس گئے تھے، ہم نوح کے پاس گئے تھے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے، ہم عیسیٰ کے پاس گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن سب نے کہا کہ آپ کے پاس جاتا کہ اللہ حساب کتاب کا وقت شروع کرے. اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سجدے میں جائیں گے اور پتہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں کہ کتنے عرصے تک سجدے میں رہیں گے اور وہ تمام ناموں سے صفت سے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آج مجھے وہ بھی نام مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ مجھے جو ہے ذہن میں ڈالے گا. اور پھر جب اس کے بعد اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، بولیے کیا چاہ رہے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ،
یہ آپ کے جو بندے ہیں کافی عرصے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، حساب کتاب کا وقت شروع کریں. تو یعنی تمام جو ہے انبیاء میں جو ہے فضیلت یہاں پر دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد اللہ سماتا حساب کتاب کا وقت شروع کریں. اس کے بعد ایک حدیث جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے قیامت کے دن جب سر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سب جو ہے لوگ اپنے اپنے قبروں میں سے نکلیں گے. اب انسان کے مرنے کے بعد کہاں دفناتے؟ آپ بولیں گے قبر میں دفناتے. اب دوبارہ کب زندہ ہوں گے؟ آپ بولیں گے قیامت کے دن جب سر پھونکا جائے گا زندہ ہوں گے دوبارہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہیں گے جب دوبارہ سر پھونکا جائے گا تو آدم کی اولاد میں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا اپنی قبر میں سے. میں یہ بات شان کے یا فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ مجھے عزت دے گا کہ آدم کی اولاد میں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلی کہ سب سے پہلے انسان میں دوبارہ جب جو ہے زندہ جو ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس کے بعد پھر اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے وقت بہرحال جو بندے اپنے اپنے اعمال میں پسینوں میں ڈوبے رہیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم جو فضیلت یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، ایک قرآن کا سب سے جو چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ قرآن کے 108 نمبر کے سورے میں کر رہے ہیں. کون سا سورہ ہے؟ سورہ کوثر، جس میں اللہ سبحانہ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر، بے شک ویریلی بے شک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کوثر کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ کوثر ایک ایسا پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور پھر ایک مرتبہ کوئی اس سے اگر پانی پی لے تو دوبارہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگیں گی، ایسا میٹھا جو ہے پانی ہے. اور یہ جو فضیلت ہے تمام انبیاء کے مقابلے میں یہ حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. اس کے بعد اب حساب کتاب کا وقت کے بعد جب جنت کی جب باری آئیں گی تو سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ جب اس کی فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب جنت کے جب قریب میں جاؤں گا، جنت کے دروازے کے پاس، وہاں کا جو دروگہ رہے گا، گارڈ رہے گا، فرشتہ جو رہے گا اپوائنٹڈ اللہ کی طرف سے، وہ پوچھے گا کہ کون ہے؟ تو میں کہوں گا محمد ہوں. تو جب فرشتہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے پہلے کسی اور کو چھوڑنا نہیں، الو نہیں کرنا، آپ سے ہی سب سے پہلے جنت کی شروعات کرنا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جو شخص جائیں گے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک فضیلت، ہم نے آپ نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب سنا. کیا تھا لقب؟ وہ امام الانبیاء ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاءوں کے امام ہیں آپ. ہم کیوں بولتے ہیں؟ یہ اہل علم کیوں ریفر کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور واقعہ تھا اسراء والمعراج کا، آپ کا سفر کہاں تھا؟ مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تھا. مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف سفر تھا. تو یہ مسجد حرم سے جب مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، مسجد اقصیٰ میں جیسے آپ کی انٹری ہوئی، داخلہ ہوا، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلے سے جو انبیاء تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ تمام کے تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے. اور پھر جبریل امین نے اشارہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے فضیلت ملی کہ میں نماز پڑھاؤں، تمام انبیاء میرے پیچھے ٹھہرے ہوئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی کہ تمام انبیاء کی امامت کرائے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں. ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ چل رہا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں میں آپس میں بات ہو رہی ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا ہے. اس کا دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو وہ دوسرا والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ان کی فضیلت ایک مثال، ایک کام کرو، ایک ترازو لے لو اور اس ترازو کے ایک حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو اور دوسرے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو رکھو، فالوور جو ہے. تو پھر اس کے بعد تولو، کیا ہوتا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ تولنے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزندار بھاری پڑ گئے امتی کے مقابلے میں. پھر وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اچھا آپ کے کام کرو، 10 امتی کو ایک رکھو ترازو کے حصے میں اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، پھر تولو، کیا ہوتا؟ اس کے بعد دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے امتیوں کے مقابلے میں بھاری پڑ گئے. اس کے بعد حدیث میں آخری میں آ رہا ہے
کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمام امتیوں کو جو ہے ایک ترازو میں رکھو اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو, اور پھر دیکھو کیا ہوگا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ تمام امتیوں کے مقابلے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بھاری پڑ گئے. تو اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ہے امتیوں کے مقابلے میں سب سے جو ہے فضیلت ہوا. اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم جو ہے شان ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ اور ہم عام انسان ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف جیسے ہم کو حاصل ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے آپ کی عزت بھی بڑھا دی. اگر آپ قرآن پڑھیں گے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہیں. بات میں ایک تو دین کا کام کرنا وہ تو ہمارے لیے ہے ہی ساتھ میں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہماری ایک فضیلت ہے اسپیشل. قیامت کے دن سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو حساب کتاب ہوگا, اور سب سے پہلے انشاءاللہ ہم کو جو شرف ملے گا کہ تمام امت کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں جو جائے گی انشاءاللہ. ہمارا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے, یہ بھی ایک فضیلت ملی. اس سے ہٹ کر پھر تمام دنیا کے شہر میں ایک شہر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا, تو تمام شہروں میں دنیا کے بڑے بڑے شہر میں سب سے ایک مشہور ایک فضیلت والا شہر ہے, وہ ہے مدینہ شہر. جو ہے مکہ شہر کے بعد اگر دوسرا جو مشہور شہر ہے وہ ہے مدینہ شہر. اسی طریقے سے عام خواتین, عام خاتون, لیکن جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جو ہے جڑا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے یہ جو فیصلہ سنا دیا کہ تم جو عام خاتون تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ازواج بن گئے, وائف بن گئے, تو ہم تمام انسانوں کے لیے امہات المومنین بن گئے, یعنی کہ ان کا شرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. یعنی جس نبی کے ساتھ جس کا بھی جو ہے تعلق ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فضیلت بڑھاتا ہے. عام انسان تھے لیکن جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاءوں کے بعد فضیلت والے کوئی انسان ہے تو وہ ہے صحابہ اکرام. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کر لیا, یہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب نبی ہمارے آپ کے لیے اعمال کے ضمن میں اہم جو فریضہ ہے جو ہمیں آپ کو یاد رکھنا ہے, یعنی کہ وہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, سنت پر عمل کرنا ہے. ایک اہم اور ایک فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں, تمام انسانوں کے مقابلے میں آپ کسی کی بات کو بھی, کسی کی تعلیمات کو, ٹیچنگز کو لے سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. آپ چاہے تو لے سکتے ہیں, آپ بولیں گے نہیں بھائی آپ کی بات نہیں سننا ہے, میں آپ کی بات کیوں مانوں, لے سکتے چھوڑ سکتے. لیکن تمام انسانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد اپنی اطاعت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے. آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے ایسے بہت سے آیتیں ہیں, ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اگر آپ عربی گرامر کو تھوڑا بہت اگر آپ جانتے ہیں تو جیسا کہ عربی گرامر میں بھی اسم, فعل اور حرف ہوتا ہے. اسم یعنی کہ ناؤن, حرف یعنی کہ پریپوزیشن وغیرہ, اور فعل یعنی کہ ورب, اور ایک جو ورب ہوتا ہے جو حکم کے طور پر آتا ہے. تو عربی زبان میں قرآن میں بہت سارے ایسے ورب ہے, فعل ہے جو اللہ نے کمانڈ کے طور پر دیے, ہمارے آپ کے لیے آپشن ہے کہ چاہے تو کر لو چاہے چھوڑ دو. مثال کے طور پر قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اللہ نے جو شروع کی امت کے لیے, سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا تو عربی زبان کے مطابق اقرا یہ لفظ جو ہے کمانڈ ہے, حکم ہے, یعنی کہ پڑھنا لکھنا کمانڈ ہے ہمارے اوپر, یعنی کرنا ہی کرنا ہے, آپشنل نہیں. سائنس پڑھو یا مت پڑھو آپشنل ہے. سوشل آپ کو آتا نہیں آتا, آپشنل ہے. آپ کو تیلگو ہندی بولنے آتا نہیں آتا, آپشنل ہے. آپ کو میتھس کرنے آتا نہیں آتا, آپشنل ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو دین سیکھنا لازم ہے. اللہ نے کمانڈ کے طور پر کہا ہے کہ دین کا علم سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اقرا کا لفظ استعمال کیا. اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے سورہ یوسف کی جو ہے آخری آیتوں میں 110 کی آیت پڑھیں گے آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر فرما رہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. سورہ نحل کی آتے, غالباً سورہ نحل کی آتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ادعو, تو یہ جو ورڈ اللہ نے استعمال کیا کمانڈ ہے کہ کرو, بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اللہ الہ کی طرف بلاؤ. یہ آپشنل, یہ کرنا ہی کرنا ہے ہم کو. اسی طریقے سے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے تمام کائنات میں انسانوں میں کسی کے لفظ استعمال کیا کمانڈ کے طور پر، جس کی بات سننا لازم ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. قرآن کے بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے لفظ اطاعت کا لفظ استعمال کیا. جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے آپ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 پڑھیں گے، یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 پڑھیں گے، یا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پڑھیں گے، یا سورہ نساء کی آیت نمبر 65 پڑھیں گے، یا پھر جو ہے آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے، یا سورہ انفال کی آیت نمبر 46 پڑھیں گے، یا سورہ جو ہے ابراہیم کی آیت نمبر 40 کے آگے پڑھیں گے، یا سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 پڑھیں گے، یا سورہ جو ہے مجادلہ کی آیت نمبر 8-9 پڑھیں گے. یہ تمام آیتوں سے ہٹ کر ابھی بہت سے آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے لازم ہے ہمارے آپ کے اوپر، آپشنل نہیں ہے. تو ایسے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دو راستے ملتے ہیں. ایک راستہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایک راستہ کہ کسی اور کا راستہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے ایسے راستے پہ ہم آ جاتے ہیں جہاں پر فیصلہ لینا ضروری ہے. اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا یہ اصول ہم کو سامنے ملتا ہے. مثال کے طور پر بچہ نوجوانی کی عمر میں پہنچا ہے، 15 سال 18 سال 20 سال آس پاس. اب کوئی جو ہے نوجوان جو ہے دین کے مطابق داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو سمجھتے ہیں ارے داڑھی کیوں رکھتے، ارے بیٹا آپ کی عمر ہی کیا ہے ابھی داڑھی کیوں رکھتے، آپ کو نوکری نہیں ملیں گی، جاب کے لیے پریشانی ہویں گی، آپ جو ہے ریجیکٹ ہو جائیں گے، کاروبار آپ کا پرابلم میں آ جائے گا. وہ آپ ضعیف ہونے کا 40-50 سال کے بعد کی چیزیں ہیں بھائی، آپ ابھی سے کیوں کرتے ہیں. یا جو خاتون ہے، لڑکی ہے جو ہے حجاب کرنا چاہ رہی ہیں، ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں بولتے کہ حجاب سے کیا ہونے کا ہے بھائی، آپ کیوں آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، آپ گرمی میں ڈال رہے ہیں، چلتا ہے پہ چھوڑنا. تو یہاں پر دو آپشن آپ کو مل گئے، اللہ اس کے رسول کی بات یا والدین کی بات. جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا میں کسی کی بات کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں اور آپ کے اوپر لازم ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ اپنے خطبے میں جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی بات کو بھی آپ لے سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے آپ کے اوپر کوئی وہ فرض نہیں ہے کسی کی بات بھی لے ریجیکٹ کرتے، لیکن جو وہ اشارہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کی طرف، کہتے ہیں کہ لوگوں ان کی بات جو ہے ہم کو لینا ہے، ان کی بات سے ہٹ کر کسی کی بات بھی آپ لے سکتے ہوتے، لیکن ان کی بات لینا لازم ہے ہمارے آپ کے لیے. تو اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپشنلی ہم کو عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو جیسے کہ مثال دیا ہوں میں، ہمارے آپ کی لائف میں بہت سارے ایسے چیزیں آ جاتے ہیں جہاں پر جو ہے یہ آپشن میں جو ہم کو لینا ہی لینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید آپ کے علم میں نہ ہوگا. بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے جو ہے اولاد کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ کے کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو، یہ روزہ رکھنے سے کیا آپ کو ملتا ہے. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، میں ایسے اپنے ایسے من سے یا دل سے بات ایک ایسی وہ نہیں بول رہا ہوں. میں باضابطہ میرے کو سوال آیا تھا کہ بھائی یہ ایسی بات ہے کہ جو ہے فلاں ہمارے جو ہے رشتے کے بھائی ہے بہن ہے، ان کے والدین کہہ رہے ہیں فلاں ملک میں فلاں کنٹری میں کہ بھائی ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو روزہ رکھ کے کیا ہوتا بیٹا، یہ بھوک مل سے کیا ملتا آپ کو. یعنی آپ کے پاس اب آپشن کے کس کی بات نہیں، یا ماں باپ کی یا پھر اللہ اس کے رسول کی. تو اللہ اس کے رسول کی بات کو ہم کو جو ہے پریفرنس دینا ہے. یہ اصول ہمارے آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات ہمارے آپ کے لیے لینا لازم ہے. ایک عملی اور ایک میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں جو ہمارے آپ کے ضمن میں جو ہے سمجھنے کے لیے ایک آسانی کے لیے مثال رکھتا ہوں میں. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 1 آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ ہے اس کی پہلی آیت 49 آیت نمبر 1 50، اگر آپ ایڈ کریں تو 50 میں سے -1 کریں تو کتنا ہوتا ہے بھائی 49 نمبر کا سورہ ہے، پہلی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنے کا مطلب چل کے آگے نہیں، یعنی اللہ اس کے رسول جتنا بتلائے ہم کو اس پہ سٹاپ ہو جانا ہے ہم کو. یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے آیتوں میں یہ لفظ استعمال کرے. مثال کے طور پر سورہ آپ بقرہ پڑھیں گے، مشہور آیت روزے کے ضمن میں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یعنی کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا کتب علیکم الصیام. اس طرح سے ہر جو ہے خطبے سے پہلے یا نکاح کے خطبے سے پڑھے امام صاحب یا قاضی صاحب پڑھتے یا ایھا الذین آمنو
کتیبہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو تقوی کو اختیار کرو. یہ ہم کو جو ہے لفظ کے بعد پھر ہم کو تقوی کا جو حکم ملا. یا سورہ جو ہے مائدہ پڑھیں گے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو شراب مت پیو، جوا مت جو ہے کھیلو، یا غیب کی بات وغیرہ معلوم مت کرو. یعنی ابن مسعود رضی ہوں ان آیاتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں جب کبھی قرآن میں لفظ اللہ نے استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، تو لوگوں غور سے سنو اللہ کا جو ہے یہاں پر یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یا کچھ کمانڈ حکم دینے والے ہے کہ کام کرو، یا کمانڈ دینے والے ہے کہ یہ کام مت کرو. تو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 کی آیت نمبر پہلی آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم کے طور پر بول رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے مت پڑھو. آگے نہیں بڑھنے کا مطلب اللہ اس کے رسول جتنی بات بتلائے تعلیمات ہم کو وہاں پر سٹاپ ہو جانے کا. ایک دو معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم کو وہ چیز نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا کا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو اور ہم کو اگر کوئی مالدار ہے، بلینر ٹریلینر بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا مت کھاؤ. اب بولیں ایک ٹریلینر ہے، بلینر ہے، وہ ہر چیز سونے کا استعمال کرتا. اگر وہ مسلمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یا پانی ہم نہیں کرنا چاہیے. حکم ملا کے نہیں کام کرنا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تعلیمات جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ سود مت لو. سود کے ضمن میں بہت سارے حدیثیں آتے ہیں کہ سود میں جو ہے جو بھی دینے والا لینے والا گواہ بننے والا تمام برابر کے حصے دار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ سود مت لو. آج بہت سارے ایسے مسلمان میں سے کہتے ہیں بھائی آج کے دور میں تو تھوڑا بہت تو لینا پڑتا، بھائی تھوڑا بہت تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا. نعوذ باللہ. تو کہیں نہ کہیں سے اپنا مائنڈ یا اپنی لاجک یا اپنی منطق یا اپنی فلسفی لا کے فٹ کرتے دین کے عمل کہتے ہیں بھائی سود تھوڑا بہت تو لینا پڑتا. استغفر اللہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ سود مت لو، حرام ہے. تو یہ آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوری ہم کو رک جانا ہے. مرد آدمی کے لیے سونا حرام ہے، فوری ہم کو چھوڑ دینا ہے. جی اگر کوئی پہنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد آدمی کے لیے حرام ہے سونا. اس طریقے سے بعض چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو تو کرنا ہی کرنا ہے، آپشنل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. پھر وہاں پر مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنے داڑھی کو چھوڑو. تو لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا آپشنل ہے، ایک نام سنت کا دے رہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے سنت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن سنت میں وہ کیٹیگرائز کیا ہے؟ کیا حکم کے طور پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرتے تھے لیکن صحابہ کو حکم کے طور پر نہیں بولے؟ تو لیکن داڑھی رکھنے کا حکم کے طور پر بولے رکھو. میرے پاس میں اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صاف سیدھی سچی بات کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بات، تو ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزوں کو کرنے کے لیے کرنا ہے، جن سے منع فرما رہے اس کو چھوڑنا ہے. ایک مشہور قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. ابن عباس عنہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے خالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کسی معاملے میں. پھر انہوں نے کہا کہ خالہ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے میں یہ کہا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خال اللہ نے کہا، اور پھر کہا خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تب اس پر پھر کہنے لگے خالہ ابو بکر خالہ عمر. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت غصے میں کہے کہ لوگوں میں تم کو جو ہے رسول اللہ کا قول سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے کہ عمر نے کہا ابو بکر نے کہا. میں ڈرتا ہوں تمہارے اس قول پر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے. تو ہمیں اور آپ کو جیسے اللہ اس کے رسول کی بات آگے تعلیم آتا ہے کہ ہم کو دوسروں کا کس کا بھی کتنا بھی بڑا کیوں نہیں بات ہو ہم کو ریجیکٹ کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں. ہاں اگر وہ بات اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے مقابلے میں کے مطابق ہے تو ہم کو عمل کریں گے. مثال کے طور پر ایک والدین کرے کہ بیٹا پانی سیدھے ہاتھ سے پیو، تو سیدھے ہاتھ سے پینا اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے، ہم ضرور عمل کریں گے. مثال کے طور پر والدین کہہ رہے ہیں بچے سے کہ بیٹا نماز کی پابندی کرو، جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے تعلیمات ہے، ہم ضرور عمل کریں گے. بیٹا سود جو ہے نہیں کرنا، سود نہیں لینا، جو ہے تعلیمات اللہ اس کے رسول کی ہم ضرور عمل کریں. یعنی وہ تمام تعلیمات جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے ہم ضرور عمل کریں گے. جو اللہ اس کے رسول کے خلاف میں مخالف میں ہم وہ تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے. تو یہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے ضمن میں. اس سے ہٹ کر بھی اطاعت کے ضمن میں ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آئیے ایک واقعہ
جو صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ جو ہے, اور اس سے پہلے ایک مثال میں آپ کے سامنے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اطاعت کے معاملے میں کیسے لوگ تھے. ہمارے سامنے کوئی تعلیم آنے کے بعد ہم سوچتے سمجھتے, پھر کبھی موقع ملا تو عمل کرتے, لیکن صحابہ کے پاس جیسی تعلیم وہ آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری عمل کرتے تھے. ایک مشہور مثال انس مالک رضی اللہ عنہ, جو آپ جو ہے کم عمر کے جو تھے, اور انس عنہ فرما رہے ہیں صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر بڑے بڑے صحابہ کرام آئے ہوئے تھے, طلحہ رضی اللہ عنہ جو اشرار مبشرہ میں سے, عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے صحابہ وغیرہ تھے, اور میں ان کو شراب سرو کر رہا تھا, شراب میں جو ان کو بانٹ رہا تھا. ابھی شراب حرام نہیں ہوتی مکے کے دور کی, تو جو ہے میں جب شراب جو ہے سرو کر رہا تھا تو کوئی آواز لگانے والا ایک آواز لگا رہا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے صحابہ کرام نے کہا جا کر دیکھ کے انس کون کیا آواز دے رہا ہے. تو انس باہر گئے اور باہر جا کر واپس آئے اور اس پر کہا کہ ابھی ابھی جو ہے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کر دی کہ شراب اب حرام ہو چکی ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, جو حدیث کے راوی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے صحابہ کرام کو بات جو ہے بتلائی, تو جس کے ہاتھ میں ابھی جو شراب کا پیالہ دیا ہے, شراب بانٹ رہا تھا, وہ صحابہ کرام نے جیسے یہ تعلیمات کو سنا ہے فوری جس حال میں شراب تھا, گلاس میں تھا, مٹکے میں تھا, سرئی میں تھا, ویسے ہی شراب کو ضائع کر دیا, پھینک دیا. تو جیسے ہی یہ تعلیمات کان میں گئے فوری اطاعت کرنے تیار ہو گئے. یہ ہمارا معاملہ نہیں تھا کہ ہم سن کے سمجھ کے کریں گے تو سمجھ میں آیا تو کریں گے, پھر بعد میں دیکھیں گے. اسی طریقے سے ایک مثال آپ کے سامنے, جو شروع کے دور میں جب نماز جب فرض ہونے کے بعد جو قبلہ تھا وہ قبلہ پہلے جو ہے مسجد اقصی کی طرف تھا. آج آپ ہم نماز کون سے قبلے کی طرف پڑھیں؟ حرم کی طرف, مسجد حرم کی طرف. مکہ جو شہر مسجد حرم, تو مسجد حرم سے پہلے مسجد اقصی جو تھا. اب جو ہے صحابہ کرام میں کچھ عرصے تک جو ہے آپ نے جو ہے مسجد جو اقصی کی طرف قبلے کا رخ کیا. اب ایک مرتبہ صحابہ کرام کوئی صحابی رسول نماز پڑھا رہے ہیں, اور پھر جیسے ہی ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 جو ہے نازل ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے چہرے کا رخ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف پھیر لے. تو صحابی رسول کہہ رہے کہ ہم نماز کی حالت میں غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, نماز کی حالت میں ہم نے فوری اپنے نماز کا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف پھیر لیا. ایسا نہ ہو کہ ہم اطاعت میں لیٹ ہو جائے اور جو ہے اطاعت چھوٹ جائے تو ہمارا جو ہے حصہ جہنم میں نہ بن جائے. ہم نے نماز کی حالت میں اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف پھیر لیا. یہ نہیں کہا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے, اب تو کمپلیٹ کر لیں گے, بعد میں پھر ہم نیکسٹ نماز چینج کریں گے. بولے کہ جیسے ہی جو کان میں تعلیمات جو ہے آگے فوری اطاعت کرنے تیار ہو گئے. ایسے لوگ تھے صحابہ کرام. ایک صحابی رسول اپنے ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی پہنے رکھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے الگ الگ صحابہ سے بیعت کرے تھے کسی معاملے میں. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تھوڑا سا ان کے پاس جو ہے ان سے کراہیت جو ہے وہ کرے. اس کے بعد وہ صحابہ نے جو ہے دریافت کیا تو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے اس واسطے ان سے جو ہے الگ الگ اختیار ہو گئے کیونکہ یہ جو انگوٹھی پہنے سونا, تو جیسے پتا چلا سونا جو ہے پھینک دیا. تو دوسرے صحابہ نے کہا ارے بھائی آپ کے لیے حرام ہے, مرد آدمی کے لیے حرام ہے, لیکن آپ کے گھر والوں کے لیے خواتین کے لیے تو حلال ہے, لے لو. تو اس صحابی نے جواب دیا وہ عمل یا وہ چیز جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے چہرے سے جو ہے چہرہ پھیر لیے تو وہ مجھے زندگی تمام نہیں چاہیے. یعنی جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اطاعت کے بارے میں صحابہ اکرام فوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اب آئیے ایک معاملہ, صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کے بھائی تھے جو ہے ان کا بھی نام زبیر تھا, زبیر رضی اللہ عنہ, اور ایک انصاری صحابی تھے جو یہ دونوں بھی جو ہے کھیتی باڑی ایگریکلچر کا کام کرتے تھے. اور پھر ایک مرتبہ دونوں میں بحث ہو گئی, زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک جو انصاری صحابی تھے. اب معاملہ بڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو معاملہ یہ تھا کہ جو پانی جو ڈالنے کا معاملہ تھا یعنی کہ کھیتی باڑی کے لیے پانی ضروری تھا. تو یہ ایسا ہو رہا تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ پہلے پانی ڈال رہے تھے, اس کے بعد وہ انصاری صحابی کو دے رہے تھے. تو زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیچ میں جو ہے بحث ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے نبی صاحب نے دریافت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور کہا
کہ اے زبیر تم پہلے پانی ڈالو اپنے کھیت میں, اس کے بعد پھر انصاری صحابی کو بھی پانی دے دینا. تب اس پر فوری انصاری صحابی نے کہا کہ اچھا آپ کیونکہ جو ہے زبیر السلام کے بھائی رشتے کے اس بات سے ایسا فیصلہ کریں آپ. جیسے یہ سننا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی. سورہ نساء کے نمبر 65 میں کہا فلا و ربو کا, آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ زندگی کے ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنا آخری فیصلہ مان لے. یعنی جو بھی ڈیسیژن ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق آپ فیصلہ کرنا اور اسی کو آخری فیصلہ ماننا. نہیں میرے فلاں بولے تھے, والد بولے تھے, فلاں بزرگ بولے تھے, فلاں امام صاحب بولے تھے, فلاں جو ہے فکر والے بولے تھے, فلاں ایسا بولے تھے, بلکہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی وہ آپ کے لیے آخری ہونا. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح حدیث آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہونے کے بعد لیکن پھر بھی ان کی جو ہے شاید شان جو ہے خراب ہوگی, ان کا نام خراب ہوگا, ان کی عزت خراب ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن وہ معاملے یا معاشرے میں ان کا نام بگڑ جائے گا کہ آپ ایسا کرتے لیکن ایسا کر لیے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے فلاں فلاں کا نام دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے یا پھر حدیث پہ عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں, یا وہ اپنے اعمال کو کچھ الگ ہی عمل کر لیتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے آتی ہے لیکن نہیں مانتے ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ جو ہے لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں. جیسا کہ قرآن کے بہت سارے آیتیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, وہ بھی اللہ کے طرف سے ایک وحی کی شکل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بات نہیں کرتے. کہ قرآن پڑھیں گے آپ, سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کوئی بات نہیں کریں, ہم جو وحی کرتے ہیں وہی لوگوں کے سامنے بات بتلاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اللہ کے طرف سے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے یہ حلال ہے حرام ہے یہ ایسا کر دو ویسا کر دو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وحی کرتے تھے بتلاتے تھے, آپ لوگوں کے سامنے تعلیمات کو عمل کرتے تھے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال بہت ساری مثالیں میں آپ کو دیتے چلوں تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلب کہ جو بھی آپ کی سیرت تھی ہر دور میں ہر حال میں پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, صحابہ کرام کا دور آیا, پھر ائمہ کا دور آیا, محدث کا دور آیا, یہاں تک کہ قیامت تک کے جو بھی دور رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ہر دور میں ہر زمانے میں پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے. بعض لوگ کچھ عرصے پہلے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جو اعمال ہے کتنے پریکٹیکیبل ہے, کتنا پریکٹیکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے بہت سارے الگ الگ زمانے میں پردے کو لے کر خاتون کے خواتین کا ویمن کو جو ہے حجاب کو لے کر بہت سارے مذاق اڑانا, یا پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ڈیگریڈیشن ہے, یہ جو ہے اسلام میں ایک ظلم ہے قسم کا عورت کے اوپر, یہ کہتے تھے. لیکن ایک ایسا دور آیا, ایسا زمانہ جو ہے آ گیا ہمارے آپ کے دور میں جو کچھ جو ہے عرصے پہلے کچھ سال پہلے جو ایک اللہ نے ایسی بیماری جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کرونا کے نام سے, لوگ ایسے مجبور ہو گئے کہ خالی حجاب تو چھوڑو سر سے پاؤں تک پورا ڈھانپنے کو مجبور ہو گئے. اب یہاں پر کوئی ڈیگریڈیشن, کوئی ظلم, کوئی اپوز کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جان بچی تو سیف ہے بولے, انہیں کہ اب کیا ہوا, تو اس سے پتا چلا کہ جو حجاب ایک کوئی جو ہے بوجھ یا آپریشن ہی بلکہ یہ عورتوں کے لیے سیفٹی ہے. جیسا کہ ہم اور آپ جان بچانے کے لیے ماسک بھی پہنے یا پھر پورا گاؤن پہنے, سب پہنے جان بچانے کے لیے. تو دین اسلام کی تعلیمات پریکٹیکیبل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پریکٹیکیبل ہے. ہم اور آپ ہر دور میں جو ہے اپلائی کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے وہ دور میں تھا بھائی سود وہ دور میں جو ہے ٹھیک ہے حرام تھا, ٹھیک ہے وہاں پر چلتا تھا, لیکن آج کے دور میں تو بالکل جو ہے لینا ہے, لیکن ہر چیز جو ہے مشکل آئیں گی سود کے بغیر. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سود کو اپنی زندگی میں جو ہے آسانی سے جو لے لیتے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ہمارے آپ کے معاشرے میں جو بینک کی جاب کرتے ہیں, آپ نے ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں مطلب کہ فخر سے کہتے ہیں بھائی میری مطلب بینک کی جاب ہے, میرا بینک کا کام ہے, بینک کیشیئر ہوں میں, میرے گورنمنٹ جاب ہے بینک میں ملی. استغفر اللہ. جبکہ سودی نظام میں ہم اور آپ ایسے ملک میں رہیں جہاں پر سودی نظام کے جتنے بینک ہیں سودی نظام کے, تو ہم اور آپ قرآن کی آیت میں نبی صاحب کی تعلیمات کے مطابق یہ حرام ہے. ہر دور میں آج لوگ پریشان ہیں سود کو لے کر. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 1400 سال پہلے تھے کہ سود کو میں انوالو نہیں ہونا,
سود حرام ہے، لوگ نہیں سمجھے، اس میں انوالو ہو گئے. یعنی جو دور کی تعلیمات نبی صاحب کی جو 1400 سال پہلے تھی، آج بھی اس کو پریکٹیکلی اگر اپلائی کر دیے، یعنی کہ سود کو حرام قرار کر دیا، سود کو ختم کرے، تو دنیا کی بہت سارے ملک سودی قرضے سے بچ جائیں گے. ایون جو ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ابھی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کے بھی مطابق جو ورلڈ بینک پہ قرضہ ہے، تقریباً ہمارے آپ کے اوپر بھی جو قرضہ ہے، تقریباً 30 سے 34 ہزار کا قرضہ ہر جو ناگرک کے اوپر ہے. ہمیں قرضہ لے رہے ہیں اور بھی سودی قرضہ، اور سود بڑھتے ہی جا رہا ہے. اگر وہ پریکٹیکل تعلیمات آج کے دور میں ہم لا لیں تو ہم اور آپ پھر سیف ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہر دور میں تھے، ابھی جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ جو بیماری پھیل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے کی جو تعلیمات پریکٹیکلی اپلیکیبل میں آئے، لوگ اپنی حفاظت کے لیے الگ ہو رہے تھے، سیفٹی کو دے رہے تھے، یا پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ بیمار کو جو ہے صحت کے ساتھ نہ ملاؤ، پریکٹیکلی اپلائی کر رہے تھے. چھینک مارنے کے بعد ہاتھ، نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھینک آئی تو ہاتھ رکھو، روکو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات عمل میں جو ہے لا رہے تھے. یعنی تمام تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکلی عمل میں رہے تھے. اور ہر دور میں الگ الگ لوگ آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بگاڑنے کے لیے کوشش کریں گے، اتنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑھتے ہی جائیں گے. اور بہت سارے لوگ پچھلے بھی یعنی کہ دور میں ایسے 100 سال پہلے یا 100 سال بعد میں یا کئیوں سال کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بگاڑنے کے یا پھر جو ہے امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اتنا ہی دین پھیلنے ہی والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھنے ہی والا ہے، اور بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین کو سمجھ کے دین میں اور داخل ہونے والے ہیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ذمہ داری لی ہے. آپ کے ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عمل میں بھی لائے اور دوسروں کو ہم بتلائے. بھائی ایز اے کامن مسلم میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسروں کو آپ فزیکلی اپنے ماؤتھ سے بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. آپ کی ہماری لائف میں بہت سارے ایسے غیر مسلمان ہیں جو روزانہ کے اس میں ٹچ میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں. مثال کے طور پر ہم اور آپ کاروبار کر رہے ہیں یا پھر ایسا کچھ جو ہے معاملت داری ہو رہی ہے، دکان گئے غیر مسلمان کی ہے اور اتنے میں اذان ہو گئی، تو ہمارا آپ جو ہے اذان کا معنی سمجھا سکتے ہیں. پھر اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گواہی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا آپ سمجھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اور آپ آج فون کا جو ہے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم فون میں جو ہے میسیجز کے ذریعے دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. غیر مسلمان ہمارا دوست ہے، پڑوسی ہے، ایریا والا ہے، ملک والا ہے، ہمارے آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو بھی دین کے بارے میں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں. ہم ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایک عام اسٹیٹس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آج بہت سارے لوگ جو ہے صاف صفائی کو لے کر، سوچھ بھارت کو لے کر بہت ساری جو ہے باتیں بتلا رہے ہیں کہ بھائی کلینینس کے بارے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تو 1400 سال پرانے. ایک حدیث کے جو ہے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک مسلمان جب جھاڑ بھی لگاتا ہے تو اس جھاڑ سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے، چاہے انسان ہو اس سے سایہ لے رہا، اس سے پھل پھول لے رہا، یا جانور یا پرندے اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو یہ جو جھاڑ لگانے والے کے لیے ثواب جاری ہے، ثواب ہے اس کے لیے. یہ تعلیمات حدیث ہم اسٹیٹس پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تعلیمات تو لوگ سمجھ رہے ابھی کے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیے تھے. تو اسے بہت سارے پریکٹیکل تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ عام رکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت قرآن کے بے شمار آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے آیتوں میں، جو آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی وہ آیت سے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. سورہ قلم سورہ نمبر جو ہے 68 آیت نمبر 4، یا پھر سورہ جو ہے 95 آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جو ہے ہم نے جو ذکر کو جو ہے ہم نے بلند کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہر دور میں ہر زمان میں پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل کرتے ہم دوسروں کو بتلانے والے جو ہے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ضمن میں ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دفاع کرنے والے رہیں، تاکہ ہمارے آپ کے اوپر بھی ایک اہم فرائض یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان کا دفاع کریں. تو جو بھی ہمارے لیے جو جائز جو طریقے ہیں، جائز جو حلال راستے ہیں، اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو ہے شان میں جو بھی لوگ غصہ کریں، ہم کو چاہیے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم دفاع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عام کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آپ کے تعلیمات جو ہے ہمارے آپ کے جو ہے اعمال کو قبول کر لے، اور ہمارے آپ کے جو ہے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مطابق ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.